السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا یہ پیغام ان سب لوگوں کے لیے ہے جو توبہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیجیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر پائیں۔ کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دعا اور توبہ کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں کو نوازنے سے نہیں رکتا۔ جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجنے والوں پر اپنی رحمتیں بند نہیں کرتا، تو وہ اپنے نام لیوا بندوں پر دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ اسی لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ عطا کی ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے توبہ۔ حضرت رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ انسان کو تباہ کرنے والی 3 خوش فہمیاں ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا، توبہ کے بغیر رحمت کی امید رکھنا۔ توبہ کرنے میں تاخیر سے بچیں، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے وہ بدقسمت ہوتے ہیں۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گناہ کرتا ہے، اور آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ بار بار توبہ کریں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی ہی یہی ہے کہ انسان کا دل گناہ سے ہٹ جائے۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو مان لینے کا ہے۔ وہ شخص بہت عظیم ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جائے۔ اندھیری راتوں کے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور توبہ کے الفاظوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ انسان کتنا بھی چاہے، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب آپ اپنے دل میں اور اپنے گھر میں سکون کی کمی محسوس کریں تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے۔ آپ کے دل میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ 2 چیزیں نصیب ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اس کی دنیا کی تمام سعادتیں اس کو مل گئیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر اگر اس کو ہوگا تو توبہ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کو ڈر نصیب ہو گیا تو عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ کائنات میں کوئی بھی چیز اتنی شدت سے اس چیز کا انتظار نہیں کرتا جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ معافی اور توبہ مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ آنکھوں پر لوہے کے پردے اور کانوں میں سیسا پلا دیا جاتا ہے، اور انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت مہربان اور حیا والا ہے۔ بندہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھ کبھی بھی خالی نہ جائے۔ اسلام کے بعد مومن کے لیے مغفرت اور عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اپنے اللہ کے حضور توبہ طلب کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر بندہ اتنا گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا، امید کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے جو شخص توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی گناہگار کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کامل وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
لیکن توبہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، میں توبہ کر لوں گا۔ یاد رکھیں، وقت کبھی بھی کسی کا وفادار نہیں ہوا ہے۔ موت اچانک آتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس توبہ کرنے کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ خدا را موت کی سختی سے پہلے توبہ کر لو اور اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً آپ کو معاف فرمائے گا۔ سجدے میں گر کے اپنے اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ توبہ سے بڑھ کر کوئی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے۔ گناہوں کا ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور نہ کرنے کا عزم کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔